آئیے اندر آئیے ڈاکٹر صاحب، آئیے ادھر ہے، آئیے 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 ہے جگہ ہے، بہت جگہ آ جائیے، ارے ادھر آ جائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بتائیے وہاں آئیے، سہارا بہت ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قالت فاطمة ام البنين بسم الله الرحمن الرحيم لو كان سيفك في يديك لما دنا منه احد صلوات حضرت مولانا تابر صاحب نے کہا کہ تقریر کھڑے ہو کے کریں، یہ مولوی ہے جانتے ہیں، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ یہاں پر ہے تو مختصر جس وقت تقریر ختم ہونے کا وقت آپ نے اشتہار میں دیا تھا وہ وقت شروع ہونے کا ہے، تو بہرحال بہت تو نہیں ہوگی، پوری طور سے آپ آمادہ رہیے گا۔ مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تابر صاحب نے ہمارے ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ کے مجھے بلایا، اگر نہ روکتے شبیر اس قیامت جہاں پہ آج جہاں ہے وہاں نہیں ہوتا۔ یہ پوری منقبت تھی، اس میں شعر بڑا عجیب سا ہوا تھا کہ مخالفین علم کی ہے نسل میں ہی کمی ہے، علم کی ہے نسل میں ہی کمی، بغیر آگ لگے تو دھواں نہیں۔ انصار صاحب نے آخر میں ایک کلام پڑھا نوال حسین کے اور پیسے حسین کے، یہ پڑھ رہے تھے۔ اصل میں یہ ترہی محفل کا مصرع تھا، مجھے نہیں یاد ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، لیکن اتفاق سے اس محفل میں موجود تھا۔ اچھا یہ ارسلان صاحب کا ہے۔ بہرحال یہ محفل، اس محفل میں میں بھی موجود تھا، اگر اجازت ہو تو اسی زمین پہ دو تین شعر میں تاکہ ایک ماحول بنا لے، اس کے بعد میں تقریر شروع کر دوں گا۔ زیادہ شعر پڑھتا نہیں ہوں میں، مجلسوں میں تو بالکل نہیں پڑھتا ہوں، جشن ہے تو ملا جلا کے میں چاہتا ہوں باتیں پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و سنیے گا، میں نے مطلب وہاں سے اٹھایا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹا۔ آپ سنتے ہیں نا، یہ مجلسوں میں سنتے ہیں، میں نے یہاں سے مطلب اٹھایا ہے تابر صاحب کہ آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے، آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے، اللہ جانتا تھا ارادے حسین کے۔ آواز دے کے روکے ہیں، دیکھیے یہ ایکسٹرا ہے، میں تقریر کرنا ہے مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہرحال سن لیجیے، آپ نے بھی کہا کہ کچھ پڑھ دیجیے گا۔ آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے، یہ بالکل اشعار ذہن میں نہیں تھے، انصار صاحب نے پڑھا تو ذہن میں کچھ شعر آ گئے، کچھ شعر تین چار شعر جو ذہن میں آ گئے وہ سن لیجیے گا۔ آواز دے کے روکے ہیں حملے حسین کے، اللہ جانتا تھا ارادے حسین کے،
یہ نوحہ جات اور قصیدے حسین کے، یہ نوحہ جات اور قصیدے حسین کے، سچ پوچھئے تو سب ہے صحیفے حسین کے۔ یہ تو تین شعر ہم محفلیں پڑھتے ہیں، آج 25 سال ہو گیا محفلیں پڑھتے ہوئے، مجھے پتا ہے کہ مجمع کو کہاں سے کیا کرنا ہے۔ سنیے گا، سچ پوچھئے تو سب ہے صحیفے حسین کے، شعر سنیے گا، اکبر کا ہو جمال کہ اصغر کا ہو کمال، اکبر کا ہو جمال کہ اصغر کا ہو کمال، بیٹے بھی ہیں حسین کے جیسے حسین کے۔ کے باہر کی محافلوں مجالس میں نے شعر پڑھے ہیں، یہ سنیے گا کہ بیٹے بھی اکبر کا ہو جمال کے اصغر کا ہو کمال، بیٹے بھی ہیں حسین کے جیسے حسین کے، تم 2 قدم جلوس اعضا میں نہ چل سکے۔ میں نے کہا پورے ہندوستان میں پڑھ چکا ہوں، ہندوستان کے باہر 3-4 ملکوں میں پڑھ چکا ہوں شعر، اب ذرا کلیان میں دیکھو کیسے سنتے ہیں، تم 2 قدم جلوس اعضا میں نہ چل سکے، اسلام چل رہا ہے سہارے حسین۔ تم 2 قدم جلوس اعضا میں نہ چل سکے، اسلام چل رہا ہے۔ ایک شعر اس سلسلے کا جو یہ شعر آپ کو بہت پسند آیا، شکریہ۔ اب اس منقبت کا ایک شعر جو مجھے پسند آیا تھا وہ سناتا ہوں۔ حافظ صاحب سنیے گا، منظر خان سنیے گا، ایک بات کہنے کی کوشش کیے، دیکھیے گا کہ نہر رواں، یہ آپ کو شعر بہت پسند آیا، اب جو شعر مجھے اس کا پسند ہے وہ سناتا ہوں۔ اس منقبت کا سب سے بڑا شعر تھا، نہر رواں برستی گھٹائیں سبیل آب، تینوں میں پانی ہے نا، نہر رواں میں بھی پانی، برستی گھٹائیں پانی، سبیل آب پانی ہے نا۔ اب یہ سنیے قافیہ، سنیے گا، قافیے کے لیے شعر بنایا تھا، نہر رواں۔ اس منقبت کا سب جو آپ کو پسند آ گیا بہت اچھا شعر تھا، لیکن اب جو مجھے پسند ہے وہ دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ نہر رواں، حضور دیکھیے گا، نہر رواں برستی گھٹائیں سبیل آب، یہ تینوں چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ نہر رواں یعنی بہتی نہریں، نہر رواں برستی گھٹائیں سبیل آب، کتنے کرم گناؤں میں پیاسے حسین کے۔ برستی گھٹائیں سبیل آب، نہر رواں کتنے کرم گنائے، نہر رواں برستی گھٹائیں سبیل آب، کتنے کرم گناؤں میں پیاسے حسین کے۔ نہر رواں برستی گھٹائیں سبیل آب، کتنے کرم گناؤں میں پیاسے حسین کے۔ بات نکلے گی تو وہ شعر میں گھنٹوں چلے جائیں گے، بہرحال میں اب تقریر کی طرف آ جاتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہرحال آپ سن لیجیے یہاں سے، میں نے جناب ام البنین کا ایک مرثیہ ہے، اس مرثیے سے ایک مصرع پڑھا ہے۔ آغاز کلام میں عام طور سے کوئی آیت کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے، میں نے اگر آپ آمادہ ہوں بھائی سنیے گا ذرا سا، ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ دیکھیے میں شاعر ہوں، بہرحال تو میں چاہتا ہوں کہ تقریر بھی اسی اعتبار سے ڈھنگ سے، چونکہ محفل کی تقریر ذرا الگ ڈھنگ سے ہوتی ہے، مجلسیں جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ الگ ڈھنگ سے ہوتی ہیں، یہ تقریر محفل کی ہے
تو ذرا سا مسکراتے ہوئے سن لیجیے گا. میں نے جناب ام البنین کے مرثیے کا ایک مصرع پڑھا ہے آغاز میں. عام طور سے کوئی آیت یا کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے، میں نے آیت یا حدیث نہ پڑھ کے ایک ماں کا اپنے بیٹے پر اعتبار، ماں ام البنین جیسی بیٹا عباس جیسا، وہ اعتبار جو ہے وہ مرثیہ ہے جناب ام البنین کا، جو جنت البقیع میں بیٹھ کر جناب ام البنین جناب عباس کے نشان قبر بنا کر اس مرثیے کو پڑھا کرتی تھی. اس کا ایک مصرع ہے، ایک مصرع صرف ہے. وہ مصرع دیکھیے، میں گھنٹوں پڑھیں شاید کچھ نہ ہو، کبھی کبھی ایک سیکنڈ کی بات جو ہے نا پوری تقریر پہ بھاری ہوتی ہے. میرے اپنے جملے ضائع ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شہزادی ام البنین نے جو مرثیہ، اور بڑا مشہور یہ مرثیہ ہے، اس مرثیے کا ایک مصرع، صرف ایک مصرع ہے، پورے اشعار ہیں لیکن باقی مصائب ہیں، تو میں مصائب کے شعر نکال نہیں پڑھ رہا ہوں. کہتی کہ لو کانت سیفک فی یدی لما دنا منہ احد. جناب ام البنین کہتی ہے میرے بیٹے عباس، اگر تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو تیرے قریب آ جاتا. جناب ام البنین کا اعتبار آپ دیکھیں، بیوی کا اعتبار. بہت وقت نہیں لوں گا، 15 سے 17 منٹ یا 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں مولانا بولتے ہیں 20 منٹ اور بولتے ہیں 40 منٹ، تو یہاں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے بھی آخری ٹرین کا خیال رکھتے ہوئے جانا ہے. تو اور دور جانا ہوتا ہے، 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بیٹا بیٹھ جائیے جلدی سے، 15-17 منٹ کی بات ہے. صلوات بس شروع کر دیا ہوں گفتگو. آپ پوری طور سے بھیا مجھے پتا ہے بالکل اب یہ آخری موقع ہے تو تھوڑا سا، لیکن بچے آپ حضرات بھی ٹھیک ہے. جناب عباس کے لیے بہت سے فضائل کے گوشے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ان باتوں کو پڑھوں جنہیں مجھے پڑھنا تھا یا جو میں تیاری کر کے آیا تھا، لیکن میں ایک بات کہوں. لیکن مولانا موجود ہے تابش صاحب، روایات کوئی نئی نہیں بنا سکتا، وہی پرانی روایت ہیں جو آپ نے سنی ہیں. خطیب کا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان روایات کو پڑھ کے نتیجہ دینا، نتیجہ اپنے حساب سے دیتا ہے. ہر خطیب یہی کام ہے خطیب کا، وہ محنت کر کے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اگر نتیجہ نیا ہو تو مجھے بتائیے گا. آپ نے ایک روایت سنی ہے، اور روایت یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ جناب سیدہ کی شہادت کے تقریباً 10 برس تک امیر کائنات نے کوئی شادی نہیں کی. جناب سیدہ کی شہادت کے بعد تقریباً 10 برس تک امیر کائنات نے کوئی شادی نہیں کی. اس کے بعد ایک دن جناب عقیل کو بلا کر کہتے ہیں بھائی عقیل عقد کرنا ہے، آپ بتائیں کوئی ایسی خاتون بتائیے کہ جس سے شادی کرنے کے بعد ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یہی سنتے ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں تھا. نیا اب ہو تو بولیے گا. کربلا میں ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. جناب عقیل سے کہا تھا، کہتے ہیں کہ عقیل انصاب عرب تھے، عرب کے نسب کو جانتے تھے. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی اس ذات کو کہتے ہیں جو عرب نہیں کائنات کے نسب کو جانتا ہے. علی بہت بڑی چیز کا نام ہے، سنیے گا، علی بہت بڑی چیز کا نام ہے. جب علی کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے، کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ کہاں شادی کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا؟ یہ جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ نتیجہ نیا لگے تو بتائیے گا. یہ جناب عقیل سے اس لیے پوچھا تاکہ اس عقیل کے توسط سے پوری کائنات کو یہ پیغام مل جائے کہ جب بھی کہیں رشتہ کرنا تو رشتے سے پہلے خیال کر لینا کہ جو ماں اس گھر میں آ رہی ہے یا جو زوجہ آ رہی ہے ماں بنے گی، کیا اس کے ذریعے سے حسینی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہ جس سے بیٹا جو پیدا ہو وہ حسینی ہو. میرے جوان بیٹھے ہیں، 2 منٹ لوں گا. جوان برادر بیٹھے ہیں، میرا اپنا
میری فریضہ ہے پیغام سن لو. ایک پیغام دے رہا ہوں چونکہ ہم لوگوں تک روز قوم کے حالات آتے ہیں لہذا میں اپنے انداز سے پیغام دے رہا ہوں. سینے میں دل ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو دیکھ کے تو نہیں آئے بس مجھے یہ ہے نا نہیں ہے نا سینے میں دل اور دل میں علی ہے یا نہیں؟ دل کتنا قیمتی ہے بہت قیمتی ہے نا. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرا اینڈرائڈ فون لے کے اپنا آئی فون دے دیجئے کیا فرمائیں؟ کیوں منع کر رہے ہیں؟ قیمت الگ ہے سودا برابری کا ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قیمتی چیز دے کر کم قیمت کی چیز لی جائے. ہوتا ہے کبھی ہمیشہ جو چیز جتنا آپ بتائیں 100 روپیہ دینے کے بعد 90 روپے کا سامان خریدتے ہیں تو 10 روپیہ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں 10 ریٹرن لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ 10 تو چھوڑیے 98 کا سامان ہے تو 2 روپیہ لیتے ہیں چھوڑ دیجئے 2 روپیہ. کہا نہیں جتنا سامان اتنی قیمت جتنی قیمت اتنا سامان. تو یہی ہے نا بھائی میں تو پیغام دے کر چلا جاؤں گا سمجھنا آپ کی مرضی ہے. جتنا قیمتی دل ہے اتنا ہی قیمتی دل لینا. اور آگے بڑھ کے کہوں اسے دل دینا جو علی کی محبت کو سنبھال سکے اور وہاں سے لینا جہاں علی کی محبت ہو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا قیمتی کوئی لے لے اور کسی کا خاک تمہارے ہاں جائے. بزرگان سے دعا چاہوں گا. قیس سنگی پوری صاحب کا ایک مطلع ہے قیس سنگی پوری صاحب کا مطلع تو انہوں نے اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کے لیے ایک مطلع میں پورا تولا اور تبرہ ہے. سنیے ایک مطلع میں تولا کی معراج اور تبرہ کی معراج وہ کہتے ہیں ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ. ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ زبیکہ چار کے ہاتھ. جناب عقیل کے ذریعے سے یہ رشتہ میں نے بیچ کی ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. جناب عقیل کے ذریعے سے یہ رشتہ فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کے ہاں پہنچا. میں بزرگان سے ایک لفظ کی دعا چاہوں گا. جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا تک یہ رشتہ پہنچا. یہ رشتہ حادثاتی نہیں ہے. کیوں بتائیں؟ جب یہ رشتہ پہنچا تو جناب حزام جناب ام البنین کے والد گھر میں گئے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ رشتہ آیا. زوجہ نے بیٹی سے یعنی جناب ام البنین سے کہا تو جناب ام البنین نے کہا کہ ماں رشتہ تو اپنی جگہ اختیار تو آپ لوگوں کو ہے لیکن رات میں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ مجھے سنوارا گیا سجایا گیا اور ایک ایسے گھر میں رکھا گیا کہ جس گھر سے جیسا نورانی گھر میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور میں اس گھر میں جا کر بیٹھی تو میری آغوش میں ایک چاند کا ٹکڑا آ کر لا کر رکھ دیا گیا اور اس چاند سے ٹکڑے کے ارد گرد میں 3 ستارے تھے جو اس چاند کا طواف کر رہے تھے. رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے. آپ دیکھیں یہ خواب کی تعبیر علی کے گھر آ کر پوری ہوگی کہ وہ چاند قمر بنی ہاشم اور وہ ستارے بقیہ تھی. بھائی جملہ سننا قبلہ تابی صاحب سے لے کر یہاں منظر صاحب تک دیکھیں گا. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات سے بھی توجہ کریں گے. علی کے گھر میں 2 فاطمہ آئی ہیں. جو ہے علی کے گھر میں 2 فاطمہ آئی ہیں.
ایک صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد اور ایک جناب ام المنین فاطمہ بنت حزام. نام فاطمہ ہے, ام المنین لقب ہے, یہی آپ سنتے ہیں نا. اب اگر یہ دو فاطمہ سمجھ میں آ گئی تو جشن ابھی یہی ہوگا کہ دو فاطمہ علی کے گھر میں آئی. ایک صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت محمد, دوسری فاطمہ بنت حزام جناب ام المنین. بس ایک فرق کے ساتھ, یہ فرق اگر سمجھا لے گیا تو ذرا بتائیے گا. ایک فرق کے ساتھ, فرق یہ ہے کہ فاطمہ بنت محمد بقائے کوثر کا نام ہے, فاطمہ بنت حزام ام المنین دفاع کوثر کا نام ہے. ایک بی بی بقائے کوثر ہے, ایک بی بی دفاع کوثر ہے. صلوات پڑھے محمد. توجہ کرتے رہیں گے, بس باتیں آپ تک پہنچاتا چلا جاؤں گا. کچھ دن گزرے تھے کہ گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا. میں چاند سا بچہ نہیں کہتا, میں نہیں کہتا کہ علی کے گھر چاند سا بچہ ہوا, اس لیے کہ یہ ہے قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کون ہے؟ عبد المطلب سے لے کر امام عصر تک ہیں بنی ہاشم, اور ان میں سب خوبصورت ترین ہیں. ایک لفظ کہوں, بزرگان موجود ہیں, ذرا سا میرا حوصلہ بڑھا دیجیے گا. انہی میں سب سے خوبصورت کون ہے پتا ہے؟ جناب عبد المطلب سے لے کر امام عصر تک میں سب سے خوبصورت کون ہے پتا ہے؟ روایت ہے بھائی, دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا. آپ یہ دیکھیے, عقیدت اپنی جگہ, روایت اپنی جگہ. عقیدت میں آپ کس کو خوبصورت سمجھتے ہیں مجھ سے مطلب نہیں, لیکن روایت یہ ہے کہ پورے بنی ہاشم میں سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ تھے. یہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ. اب میں خوبصورتی بیان کروں اپنے انداز میں, یہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اس گھرانے میں, اس لیے کہ اول مخلوق ہے, خدا کی شاہکار مخلوق ہے نا. انہیں خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنے اوپر ناز کیا تھا کہ میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. انہیں بنانے کے بعد کیا تھا, پہلے جا رہا ہوں, سنیے گا. میں شاید پہلی بار شاید آپ کے درمیان میں ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی آپ کے درمیان تقریر کی ہے, نہیں ہے, چونکہ پورے شہر میں پڑھ چکا ہوں پہلی دفعہ. لیکن جملہ سنیے گا, کتنے خوبصورت ہے نبی, اللہ نے فخر کیا نا, کتنے خوبصورت ہے. اگر آج سے پہلے نبی کی یہ خوبصورتی سنی ہو تو خاموش رہیے گا, لیکن آپ کو لگے کہ پہلی مرتبہ نبی کی خوبصورتی ایسے سنی ہے تو ذرا سا تائید کیجیے گا. اتنے خوبصورت نبی ہیں, اتنے خوبصورت نبی ہیں, اتنے خوبصورت نبی ہیں کہ ان کے پسینے کے ایک قطرے کا نام یوسف ہے. ایک قطرے کا نام یوسف ہے. ایسے خوبصورت ترین لوگوں کے درمیان بنی ہاشم کا چاند کہلانا یہ جناب عباس کا شرف ہے. بچہ اس دنیا میں آیا, علی نے نام رکھا عباس. لیکن میں نے کہا نا ساری چیزیں روایتیں پیچھے چھوڑی ہیں, وقت نہیں رہ گیا کہ تفصیل میں جاؤں. کیا نام رکھا؟ عباس. آپ سب نے عباس کے مطلب شیر یہی سنے ہیں نا. آج میں اس سے آگے ایک مطلب بتاؤں. مطلب تو شیر, کتاب ہے لسان العرب, ابن منظور کی لکھی ہوئی کتاب ہے. سنیے گا, ابن منظور کی کتاب لسان العرب, اس کے اندر وہ عباس کے جہاں معنی لکھتے ہیں, آپ کیسے سنے گا آپ جانیں. لسان العرب میں ابن منظور نے لکھا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے شیر ڈر جائیں. صرف
لسان العرب میں ابن منظور نے لکھا کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ دوسرے شیر جس سے ڈر جائے. صفین سے لے کر کربلا تک کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ عباس کا نام سن کر چاہے بڑے سے بڑا بہادر ہوا ہے وہ ڈرا ہے یا نہیں ڈرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد آپ ایک روایت سنتے ہیں. وہ روایت یہ ہے کہ ماں کی آغوش میں آئے آنکھ نہیں کھولی, باپ کی آغوش میں آئے آنکھ نہیں کھولی, جیسے ہی آغوش امام حسین میں آئے آنکھ کھول دی. سبحان اللہ سبحان. بالکل اسی طریقے سے جیسے امیر کائنات ماں کی آغوش میں تھے آنکھ نہیں کھولی, جیسے ہی رسول کی آغوش میں آئے آنکھ کھول دی. یہ آپ نے سنا تھا نا. اب ایک لفظ ایک سوال میرا حق بنتا ہے یا نہیں. علی ماں کی آغوش میں آئے آنکھ نہیں کھولی, لیکن رسول کی آغوش میں جیسے ہی آئے آنکھ کھول کے سب سے پہلے چہرے پر نور رسالت کی زیارت. جناب عباس ماں کی آغوش میں آنکھ نہیں کھولی, یہاں تک کہ امیر کائنات کی آغوش میں بھی آنکھ نہیں کھولی. امام حسین نے جیسے ہی لیا آنکھ کھول دی. علی نے ماں کی آغوش میں آنکھ نہیں کھول کے رسول کی آغوش میں آنکھ کھولی, اس لیے کہ علی امام تھے, علم لدنی کے مالک تھے. سوال یہ ہے کہ عباس کو پہلے دن کیسے پتا یہ ماں کی آغوش ہے, یہ باپ کی آغوش ہے, یہ آقا حسین کی آغوش ہے. پتا کیسے چل رہا ہے اس بچے کو کہ کب آنکھ کھولنا ہے, کب آنکھ نہیں کھولنا ہے, کہاں آنکھ کھولنا ہے, کہاں آنکھ نہیں کھولنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عباس اس دنیا میں آئے تو 4 شعبان کو بظاہر ہیں, لیکن عالم ارواح میں گود کی گرمی کو بھی محسوس کر چکے ہیں اور چہرے کی رونق کو بھی محسوس کر چکے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد. بس میں دیکھیں وقت نہیں تھا, کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے پڑھیں گے. وقت نہیں رہ گیا تھا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں, تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. بس آخری بات, جناب عباس کا جو علم ہے شجاعت سنیں گے, اور اس میں پڑھنے کی چیزیں میدان میں آپ سنتے نا علم لے کر گئے تھے. یہ جب تبرکات سب گئے ہیں نا, تو یہ جو جناب عباس کا علم تھا وہ بھی لوٹا گیا تھا, اور وہ بھی کیا تھا یزید کے دربار میں. تو وہ جو چھڑ تھا, چھڑ جس کو آپ یہاں چھڑی کہتے ہیں, چھڑ, جب وہ چھڑ یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے کہا کیا ہے, کہ اس کے اندر حسین کے علم یا حسین کے پرچم کا نشان تھا. تو اس نے دیکھا اوپر کے سرے سے نیچے کے سرے تک سوئی کی نوک رکھنے پر بھی جگہ نہیں تھی, جہاں پر نیزے, تلوار اور تیر کا وار نہیں تھا. اس چھڑ پہ سوئی کی نوک رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں تھی. اس چھڑ کے نوک پورا شروع سے لے کر آخر تک زخمی تھا وہ چھڑ, تیر سے, تلوار سے, لیکن ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ نہ کوئی تیر تھا, نہ تلوار تھا, نہ نیزہ تھا. تو یزید نے پوچھا کہ بھی ٹھیک ہے, اتنے تیر اس پہ لگے, اتنے تلوار لگی, اتنے نیزے لگے, لیکن یہ بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ خالی ہے, یہاں پر کوئی زخم یا نیزہ یا تلوار نہیں لگا. تو لوگوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس نے اس پرچم کو پکڑ کے رکھا تھا. جہاں پر عباس نے اس علم کو پکڑ کے رکھا تھا, اتنی جگہ پر اس علم پہ آنچ نہیں آنے دی. نہیں, آپ نہیں سمجھ پائے. ایک بات یہاں پر کہوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ عباس کا ہاتھ ہے, دشمن کا تیر, تلوار, نیزہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. عزیزان گرامی, ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اگر آج ہماری قوم حفاظت سے ہے تو وجہ یہ ہے کہ سر پہ عباس کا ہاتھ ہے. بس موقع نہیں تھا, تقریر یہاں ختم کر دی اپنی منقبت سے. ایک مطلب 2 شعر آخر میں بارگاہ باب الحوائج میں نظم کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سنیے گا میری اپنی منقبت سے صرف ایک مطلب اور 3 شعر کہ القمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے. میری ختم ہو گئی ہے.
القمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے. ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے. القمہ چلو میں لی اور پھینک دی عباس نے. ایک پل میں جانے کتنی جنگ کی عباس نے. ارے بہتے دریا کو شکست فاس دی عباس نے. پوری محفل ایک طرف اور یہ مصرع ایک طرف. بہتے دریا کو شکست فاس دی عباس نے. جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے. دریا کو شکست فاس دی عباس نے. جنگ فوجوں سے نہیں موجوں سے کی عباس نے. ایک سائل کی طرح آئی تھی در پر مانگنے. ایک سائل کی طرح آئی تھی در پر مانگنے. موت کے کاسے میں رکھ دی زندگی عباس نے. سائل کی طرح آئی تھی در پر مانگنے. موت کے کاسے میں رکھتی زندگی عباس نے. آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں. آب دریا نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں. اتنی اونچائی پہ رکھتی تشنگی عباس نے. نیزوں اچھلے پھر بھی چھو سکتا نہیں. اتنی اونچائی پہ رکھتی تشنگی عباس نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.